ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین حضرات و حاضرین مجلس، تمام قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، دستگیر ہے، وہ رازق ہے، وہ چاہے جو چاہے کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو غریبوں کو اٹھا کے امیر کر دے، یتیم پیدا کر کے وہ نبیوں کا سردار امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہوں کو راتوں رات فقیری پہ لے آئے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ ہما کسی کی حمد و ثنا اس مالک خالق کے لیے۔ مختصر تمہید کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام اس سسیہ اقدس مقدس مطہر پر، جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو طالبات نے الجامعہ صحیح البخاری پڑھی ہے، ان کی یہ تقریب کے لیے مجھے قاری صاحب نے بتایا کہ ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، تقسیم انعامات ہے۔ یقیناً وہ والدین، وہ بچیاں بڑیاں خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب علماء ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ادھر ادھر اٹھنا پھرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے بعد علماء کثیر تعداد میں ماشاءاللہ موجود ہے، ان کی موجودگی میں میں تو ایک طالب علم ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میرے بعد خطابات بھی ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا جو ترکہ یا ورثہ ہے وہ دین ہے، وہ علم ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، درم و دینار مال و دولت نہیں ہے۔ سادہ مثال میں آپ سمجھ سکتے ہیں، باپ جب دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کا مال، اس کی دولت، جائیداد، ترکہ جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، یا بیٹی ہے، بعد میں اس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ تو علماء سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس دور میں علماء کی قدر نہیں کی جاتی۔
اللہ اکبر، وہ باپ وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے کہ اس نے ایک زنجیر، وہ سلسلۃ الذھب، وہ سونے کی زنجیر جس کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، محدثین، اس طرح چلتا چلتا آج ان بچیوں نے اس جامعہ میں بخاری پڑھی۔ کتنی خوش نصیب وہ بچیاں ہیں، وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ لوگ یہاں بڑا فخر کرتے ہیں، میری بیٹی پی ایچ ڈی کر گئی ہے، ڈگریاں لے گئی ہے، میرا بیٹا فلاں ڈگریاں لے گیا ہے، بڑی دور چلا گیا ہے۔ اور میرے بھائی، اس سے بڑھ کر کون ہے جس نے قال اللہ وقال رسول پڑھا ہے؟ یہ تو ایسے عظیم لوگ ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے، آسمان کے نورانی فرشتے جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کوئی بتاؤ تو کوئی ایسا علم ہے جس کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہوں؟ تیرا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے جناب، کالج جاتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے جاتا ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، استاد کی طرف جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ بچیاں، بڑی خوش نصیب ہے جنہوں نے الجامع صحیح البخاری پڑھی ہے۔ تو میں اس حوالے سے، اس تقریب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دین اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول ہے، یعنی قرآن اور حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، گمراہ نہیں ہو۔ وہ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا انی اوتیت الکتاب یا قرآن ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا، کتاب دی، یعنی اس کے ساتھ اور حدیث دی ہے۔ دو چیزوں کا نام دین ہے، ایک کتاب اللہ، ایک حدیث ہے۔ منکرین حدیث نے حدیث کا انکار کیا، نہیں جی قرآن ہی کافی ہے، یہ حدیث تو بعد میں لکھی جانے والی کتاب ہے، یہ تو حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی، گل لی ہے۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی حدیثیں لکھتا تھا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے بھی آپ نبی علیہ السلام کی حدیثیں نہ لکھا کریں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں۔ اس صحابی نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خبر پہنچی، آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ اے میرے صحابی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لکھ، میرے منہ سے سوائے حق سے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ صحابی رسول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں لکھی ہیں، ان کا صحیفہ الصحیفۃ الصادقہ۔ اور اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام منبی رحمہ اللہ تعالی، ان کا جو صحیفہ ہے، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا الصحیفۃ الصحیحہ ہے۔ یہ صحیفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لکھے، حدیث نبی علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی ہے۔ یہ بات کہنا کہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حدیث تو نبی علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ جمعہ کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ ان میں سے دوسرے جو ابھی تک ان کو ملے نہیں ہیں۔ تو معنی اس آیت کا یہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سورت نازل ہوئی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس آیت کے مصداق کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہاں سلمان فارسی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک روایت کے الفاظ ہے، آپ نے سلمان فارسی کی ران پہ ہاتھ رکھا، ایک روایت کے سر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا، یہ فارس کے لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہاں جاتے، وہاں سے ایمان لے آتے. یہ فارس کے لوگ اس آیت کے مصداق ہے. اس وقت بخارا جو تھا نا، یہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ادھر میں آنا چاہتا ہوں، یہ بخارا اس وقت فارس میں شامل تھا. یعنی اس گروہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. صحابہ کے بعد سب سے زیادہ فارس کے لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فارسی تھے، فارس کے لوگوں سے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں علماء کے اقوال ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمین پر چلتے پھرتے. ایسے عظیم لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اصل میں بات یہ ہے، ہمیں حدیث سے پیار بس اتنا کی ہے، مسجد میں آئے مولوی صاحب سے سن لیں. ہمیں تو یہ اپنی کتابیں ہیں، سیاستہ ہے، امام بخاری کی بخاری ہے، امام مسلم کی مسلم ہے، امام ترمذی کی جامع ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ابو داود ہے، دوسری حدیث کی کتابیں ہیں. ہمیں تو نام تک نہیں آتے. علم ہمارے پاس کہاں سے؟ علم ہمارے پاس کہاں سے؟ کتابوں کے نام تک نہیں آتے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے عظیم لوگ تھے، اور محدثین کی جماعت اتنی عظیم لوگوں کی جماعت تھی. انہوں نے دین کے لیے بڑا کام کیا، حدیث کے لیے بڑا کام کیا. آج ہم بڑی فخر سے کہتے ہیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، جامع صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں. یہ ساری اخلاص کی برکتیں ہیں. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا نا. سب سے پہلے جو حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے اخلاص پر ہے. عمل کی بنیاد اخلاص پر ہے. اگر اخلاص نہیں ہے کچھ بھی نہیں. یہ اخلاص کی برکت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الجامع صحیح البخاری، جو صحیح بخاری کتاب ہے نا، پوری دنیا میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب سے افضل کتاب ہے. قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ امام نووی کا مشہور قول ہے. اور محدثین اس سے تمام کے تمام متفق ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کی کتاب ہے تو الجامع صحیح البخاری. یہ اخلاص کی برکت ہے. اب دیکھیں اللہ نے اخلاص میں بڑی برکت رکھی ہے. یہ علماء تشریف فرمایا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعائیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، پیاری دعائیں چھوٹی سی کتاب ہے. اس کا چرچا دیکھ لو کتنا ہے. آج سے پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے ہر مسجد میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے. اخلاص پر یہ کتاب لکھنے والا وہ مصنف، اتنی اخلاص میں اللہ نے برکت رکھی ہے. صلاۃ الرسول دیکھیے مولانا سارق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں اخلاص تھا. یہ بھی اخلاص کی برکت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو الجامع صحیح البخاری لکھی ہے، اس کو مقام اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے. پوری دنیا کے محدث اس بات میں متفق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو الجامع صحیح البخاری ہے. وہ اہل حدیثو، تم پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تمہاری محبت یا رب کے قرآن سے ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے. ہمارے پاس تو تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال جمعہ کا دن ہے، 194 ہجری ہے، بخارا میں پیدا ہوئے. کیسا عظیم انسان یہ دنیا میں آیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا اور قوت حافظہ اتنا دیا. ابھی بچپن میں تھے، 10 سال کی عمر تھی تو کتاب میں جانے لگے. یہاں کی حدیث
پڑھنا لکھنا سکھلائی جاتی تھی. 10 سال کی عمر میں شوق پیدا ہو گیا حفظ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب 11 برس کے ہوئے نا تو امام داخلی کے مجلس میں گئے. اور امام داخلی اس وقت کا محدث پڑھا رہے, شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے کہ ان سفیان ان ابو الزبیر ان ابراہیم جب پڑھی نا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ابو زبیر ابراہیم سے بیان نہیں فرماتے. ابو نہیں فرماتے, زبیر ابو عدی جو زبیر بن عدی ہے وہ ابراہیم سے روایت بیان کرتے ہیں, لہذا ابو زبیر نہیں کرتے. امام داخلی نے دیکھا یہ تو بچہ ہے, ڈانٹ کے بٹھا دیا. ہائے ہائے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے امام صاحب سے اگر آپ کے پاس اصل نسخہ ہے وہ دیکھیں. وہ اندر گئے, دیکھے جب واپس آئے کہنے لگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کیف یا غلام, کیف ہوا یا غلام, وہ کیسے ہیں اے بچے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جو زبیر ہے ابن عدی جو ہے وہ ابراہیم سے بیان فرماتے ہیں. یہ امام داخلی نے پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کہنے پہ وہ اپنی جو کتاب تھی اس سے اس غلطی کو درست کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ. جب 16 برس کی عمر ہو جاتی ہے نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی, عبداللہ ابن مبارک, امام وقی اور اہل الرائے کے اقوال ازبر اچھے طریقے سے یاد کر لیتے. 18 برس کی عمر میں قضائے صحابہ و تابعین امام بخاری نے کتاب لکھ لی تھی. یہ سیرت اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں, وقت نہیں ہے, مگر اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے نا امام بخاری رحمت اللہ کی سیرت بیان کرنے کے لیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ حکم الحاکمین نے بڑا حافظ دیا. کمال کے یہ عظیم انسان تھے جو رب العالمین نے یوں سمجھو کہ امت کے لیے بہت بڑا انعام تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو میرے اساتذہ کی تعداد ہے وہ 1080 ہے. 1080 اساتذہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الجامع صحیح البخاری جو ہے دوسری حدیث کتاب ہے جو جمع ہے حدیث, وہ امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے پڑھی. آپ ذرا غور کریں 1080 استاد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی. یہ میرے بزرگ علماء سبھی تشریح ہم بھی کہتے ہیں علماء کے ساتھ میں ہیں, میرے خیال میں 1080 علماء ہم نے دیکھے نہیں ہیں. 1080 علماء ہم نے دیکھے نہیں ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1080 اساتذہ سے پڑھا. پھر وہ چوٹی کے محدث امام علی بن مدینی, یحییٰ بن معین, قتیبہ بن سعید, زہیر بن حرب, احمد بن اشکاب, اسحاق بن راہویہ, امام احمد بن حنبل, محمد بن سلام بکندی, اتنے بڑے بڑے مشہور محدث تھے جن سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے. یہاں 2 دن مسجد میں آتے ہیں, تیسرے دن مولوی فتوے لگ جاتے ہیں تیرے پاس کی ہے. میں نے تو علم سیکھا, میں نے تو حدیث پڑھی ہے. کبھی کسی سے حدیث سن لینا پھر ہم بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں ساڑھے مولوی نے کبھی روایت بیان ہی نہیں کی تھی. یہ سب حدیثیں بھی پڑھ چکا ہے, یہ سب کتابیں بھی دیکھ چکا ہے, جناب اس کے پاس علم بھی آ گیا, تفسیر بھی آ گئی, فقہات بھی, سب کچھ آ گیا. اب مولوی کو کہہ رہا, عالم کو, اپنی مسجد کے عالم کو کہہ رہا نہیں اس کو تو کبھی اس نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں آپ نے تو پھر حدیثیں پڑھ لی ہیں نا, سب کچھ آپ کے پاس آ گیا. جمعے کے لیے کب آتے ہیں؟ جب 5 منٹ رہتے ہیں, 10 منٹ رہتے ہیں. مولانا صاحب مضمون بیان کر رہے ہیں, 8 دن تیاری کرتے ہیں آپ کے لیے, آپ کو مسائل سمجھانے کے لیے, حدیثیں سنانے کے لیے. آپ آتے ہیں جمعے کے آخر پہ نماز کے وقت, پھر کہتے ہیں جی ہم تو عالم ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 1080 اساتذہ سے پڑھنے والے. محمد بن سلام بکندی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے اپنے شاگرد کو دیکھا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کو دیکھا, تو وہ کہا کرتے تھے اگر میرے اختیار میں ہوتا نا کسی کو زندگی دینا تو میں اپنی زندگی بھی امام بخاری کو دے دیتا, اپنی زندگی بھی دے دیتا.
سائل نے سوال کیا کیوں کہا جب میں دنیا سے جاؤں میرا مرنا ایک عام آدمی کی موت ہے، امام بخاری کا دنیا سے جانا علم کی موت ہے۔ ایسا عظیم محدث امام بکندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرمایا کرتے تھے جب بخاری میرے درس میں آتا ہے تو میں متحیر ہو جاتا ہوں، مجھے تذبذب ہو جاتا ہے کہ کبھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہو میں کوئی غلطی نہ کر لوں۔ اتنا عظیم محدث تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ باتیں تو میرے پاس بڑی ہے، آئیے چلتے اختصار کے ساتھ۔ یہ الجامع صحیح البخاری جو ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اس کے لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ صحیح البخاری سے پہلے اور بھی کتابیں ہیں، موطا امام مالک سے پہلے لکھی گئی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور بھی کئی کتابیں ہیں جو صحیح البخاری سے پہلے لکھی جا چکی ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی امام بخاری کے استاد ہیں، کہتے ہیں کوئی شاعر اشارہ کوئی کتاب لکھ دے جس میں ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت سے اپنے ذہن میں بات کی بٹھا لی کہ میں لکھوں گا انشاءاللہ۔ پھر رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پنکھے کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں۔ تعبیر کرنے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ آپ حدیث کی کتاب لکھیں گے، ایسی حدیث کو جمع کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب ہے ان کو آپ الگ کر دیں گے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ جامع صحیح البخاری لکھی، 16 سال لگے اس کے لکھنے، 16 سال۔ آج تو جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بزرگ علماء بخاری پڑھاتے ہیں نا، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ میں نے تو جس بھی محدث سے عالم سے سنا یہی سنا کہ ہمیں سالوں کے سال ہو گئے ہیں بخاری پڑھاتے ہوئے، ابھی تک ہم صحیح معنوں میں 2-4 ورق میں بخاری کے سمجھ نہیں سکے۔ پوری دنیا کے علماء کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الجامع صحیح البخاری لکھ کے تعجب میں ڈال دیا، تعجب میں ڈال دیا۔ اتنی فقاہت 97 96 یا 100 اس میں کتابیں، 3897 یا بعض روایات کے مطابق 4000 ذیلی باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھے۔ اگر ہر باب سے ایک مسئلہ بھی استنباط کیا جائے تو 4000 مسائل امام بخاری نے الجامع صحیح البخاری سے ثابت کیے ہیں۔ تو بتاؤ امام بخاری سے بڑا محدث کون ہو سکتا ہے؟ کون فقیہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک ایک باب میں 8-10 حدیث بھی لائی، 10 مسائل بھی ماخذ کی ہیں۔ کون ہے امام بخاری سے بڑا؟ یہ فقیہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہو تو بخاری پڑھو، حضور کی سیرت کا مطالعہ چاہتے ہو تو بخاری پڑھو، اصحاب رسول کے مناظر دیکھنا چاہتے ہو بخاری پڑھو، حضور کے غزوات کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو بخاری پڑھو، تجارت کرنا چاہتے ہو تو بخاری پڑھو، زکوٰۃ کے مسائل دیکھنا چاہتے ہو آؤ بخاری میں، نماز سنت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہو آؤ بخاری میں، حج سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہو آؤ بخاری میں۔ یہ الجامع صحیح البخاری جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ضروریات کے سارے مسائل ہیں۔ ویسے تو 8 قسم میں مسائل جو علماء بیان فرماتے ہیں جس میں ضروریات کے سارے مسائل، اس کو الجامع کتاب کہا جاتا ہے۔ ایسی کتاب لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ، دنیا سارے علماء تذبذب میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علماء بیٹھے ہیں 7275 یا 7000 کے قریب تکرار کے ساتھ بخاری میں روایات ہیں۔ بعض اوقات امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو کئی بار بھی لائے، 8 بار 10 بار 25 بار تک بھی لائے۔ اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر ایک حدیث 8 بار لائے ہیں تو اس سے 8 مسائل کا استنباط کیا۔ پھر یہاں ایک بہت تعجب بات ہے،
کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جامع صحیح البخاری میں ایک حدیث، صرف ایک حدیث ہے، ایک حدیث کا جس کی سند، جس کا متن لا تقوم الساعة حتی یخرج من کہتان، یعنی کہتان سے ایک آدمی اٹھے گا، اپنی لاٹھی سے ہانک کر لوگوں کو لے جائے گا، یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ کتاب الفتن اور کتاب المناقب میں امام بخاری لائے ہیں، جس کا متن سند ایک ہے۔ پوری صحیح البخاری میں اس کے علاوہ جو بھی تکرار کے ساتھ حدیث آئے ہیں، اگر اس کی سند مختلف ہے، متن مختلف ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علمی میدان میں لوگوں کو سند بھی متعارف کروائی، سند بھی متعارف کروائی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آپ غور کیجئے، اتنے عظیم محدث تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ الجامع صحیح البخاری، جب حضور علیہ السلام کو خواب میں یہ دیکھا نا، تعبیر کرنے والوں نے کر دی، تو 16 سال لگے جامع صحیح البخاری کو لکھنے۔ جب لکھ کر اساتذہ کے سامنے پیش کی، اساتذہ خوشی کے ساتھ جھوم اٹھے۔ اسحاق بن راہوے جس بات کی خواہش کرتے تھے، آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھ کر امت پہ احسان فرما دیا ہر شخص کے لیے کہ آؤ بخاری اٹھاؤ، اس کی حدیثیں پڑھو، عمل کرو، اس میں ساری کی ساری حدیث صحیح اور مرفوع حدیثیں ہیں۔ بلکہ علماء کا ایک فتویٰ بھی ہے، اگر کوئی شخص یہ بات کہے نا کہ صحیح البخاری میں اگر کوئی حدیث ضعیف ہو، کمزور ہو، تو میری بیوی کو طلاق ہے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو کمزور ہو، ضعیف ہو، ساری کی ساری مرفوع صحیح حدیث ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی نا، اے علماء کی وجہ سے بیٹھا کرو، یا علماء آپ کی شان ہے، ان کے پاس بیٹھا کرو، علم سیکھو، تمہیں علم ہو، پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کی کتنی محنتیں ہیں۔ یہ بخاری شریف ویسے نہیں لکھی گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اخلاص لکھیے، کہتے جب میں نے بخاری کو لکھا نا، 4 کام کرتے، پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، چوتھی بات جب پوری طرح یقین ہو جاتا حدیث کی سند متن کا، اس کے بعد بخاری میں درج فرماتے۔ یہ اخلاص تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آپ غور کیجئے، کتنے غسل کیے ہوں گے، کتنی رکعتیں پڑھی ہوں گی، غور تو کیجئے، کتنے استخارے کیے ہوں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آج ویسے نہیں مرتبہ مل گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ لوگوں سن لو، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو الجامع صحیح البخاری، امام بخاری کی کتاب۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بھی امتیاز ہے، یہ بیت اللہ میں بیٹھ کے امام بخاری نے جامع صحیح البخاری کو لکھا۔ آپ غور کیجئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور الجامع صحیح البخاری کے فضائل، یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آخری باتوں کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ٹائم کا احساس، اس لیے میں بڑی اختصار کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، بہت سی باتیں میں نے چھوڑ دی۔ آخری باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعد آیا، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ حدثنا احمد بن اشقاب حدثنا محمد بن فضائل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہاں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں جو آخری باب بندہ نا کتاب لائے، وہ کتاب التوحید لائے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے جب دنیا سے جاؤ تمہارے پاس توحید ہو، موحد ہو، من مات وہو یعلم لا الہ الا اللہ،
جان لو اس بات کو، جب دنیا سے جاؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق رازق ہے، مشرک نہ بنو، موحد مر کے دنیا سے جاؤ، جنت میں سیدھے جاؤ گے۔ اس لیے کتاب توحید لائے، بتلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ آخر میں بات لائے، یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اعمال، تمہارے اقوال قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ یہ علماء نے اس کے جوابات دیے، وہ تولے کیسے جائیں گے؟ جسم اللہ تعالیٰ اعمال کو دے دیں گے، یا وہ جس طرح وہ حدیث ہے کلمے والی ایک چٹ پہ لکھ دیا جائے گا، یا یہ جو نامہ اعمال لکھا ہوا یہ رجسٹر اس میں رکھ دی جائیں گے، تولے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ علماء نے جواب دیے ہیں کیسے تولے جائیں گے، رب العالمین کو علم ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ لیکن جب انسان تلاوت کرتا ہے، یہ انسان کی اپنی کمائی قصر ہے، اس کی زبان سے نکلتے الفاظ یہ بھی تولے جائیں گے، ذکر اذکار بھی تولا جائے گا۔ اور سنو ایک بات غور سے، جو اللہ تعالیٰ ترازو لائیں گے، اس ترازو کی صفات بھی دیکھیں گے، اس میں پہاڑوں کے برابر بھی اگر نیکیاں رکھ دی جائیں، وہ نیکیاں سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ ترازو اس کو تولے گا ہی نہیں، اس کو تولے وزن ہی نہیں کرے گا۔ رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی سنت کے مطابق ہے، وہ ترازو اس کا وزن کرے گا۔ اس ترازو میں یہ خاصیت ہے، کیسا وہ کمال کا ترازو ہے۔ تو حدیث کے آخری حدیث، اللہ تعالیٰ کو یہ دو کلمے بڑے پیارے ہیں، کلمتان، دو کلمے بڑے پیارے، زبان کے حلقے ہیں، میزان میں بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چند سینکڑ لگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص پڑھتے نا سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی وقت لگتا ہے، کوئی ٹائم لگتا ہے۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کیا کرو، یہی کام آنے والا ہے۔ تمہارا کیف اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہیں، پروگرام کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ علماء تشریف فرمائے تو انتہائی خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ اس جامعہ میں بھی ماشاءاللہ قاری صاحب نے محنت کی ہے۔ یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ بچیاں آج الجامعہ صحیح البخاری پڑھ کر اس ادارے سے فارغ ہو رہی ہیں۔ یہ علاقے کے لیے اور گاؤں کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے، خوش قسمتی ہے۔ کبھی کبھی نا یہ علم پڑھنے کے لیے بڑے بڑے دور کے سفر کیے جاتے تھے۔ میں ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تو کر رہا تھا، میں نے ان کے سفر بیان نہیں کیے، موضوع طویل نہ ہو جائے۔ آج آپ کے گاؤں میں مدرسہ موجود ہے، پڑھانے والے موجود ہیں، آپ اپنی بچیوں کو بھیجو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی افضلیت والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ شریعت ہے جو جناب جبریل کے ذریعے آئی ہے۔ پڑھو پڑھاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم بچوں کو مولوی بنا دیں گے۔ یہ تو میں نہیں بات کرتا، لوگ طنز مزاح میں بات کرتے ہیں، یہ بھوکے نہیں مار دے، میں نہیں، میں یہ کہوں گا، یہ جو علماء ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے، کبھی ان کو کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کمی نہیں آنے دیتے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں، یہ ہم بیٹھے ہیں علم کی وجہ سے بیٹھے ہیں، مگر ہمارے کو سینگ نہیں ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، خوبصورت چہروں والے بیٹھے ہیں، ہماری جماعت کے ضلع ساہیوال کے ہمارا سر اور پگڑی مولانا امیہ صدیقی صاحب وہ باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ جو علماء آئے ہوئے ہیں یہ دین کی برکات ہے، دین کی برکتیں ہیں۔ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو بہترین قسم کا دین کا خادم بناؤ، بیٹیوں کو عالمہ بناؤ، فاضلہ بناؤ۔ میں ایک باتیں تو میری ختم ہو گئی ہیں، بس ایک بات میں ٹچ دے کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک مکالمہ نا ہے، دو دوست تھے آپس میں، دونوں کی بیٹیاں تھیں۔ ایک دوست کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ بھائی یہ بات سمجھ لیں کہ مولوی علماء یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ بچوں کو سکول نہ پڑھاؤ، نہیں میرے بھائی بات توجہ سے سن لے، آخری بات ہے۔ امت کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے دین کا علم ہے۔ خیر اپنے بچے کو ڈاکٹر پڑھا رہا ہے، فیسیں دے رہا، سب کچھ کر رہا ہے۔ دوسرا وہ کہہ لگا میں نے اپنی بچی کو عالمہ بنانا ہے، فاضلہ بنانا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کو کیا ملے گا؟ وہ کہنے لگا جب سے میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں جنت کا ٹکٹ بھیج دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جس کو رب العالمین نے ایک بچی بھی دی، اس نے پڑھایا، پرورش کی، اس کی شادی کر دی، کل قیامت کے دن وہ ایسے انگلیوں کو ملا کے آپ نے فرمایا ایسے محمد عربی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ وہ کہنے لگا میں نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا، میں نے اپنی بچی کو عالمہ بنانا، فاضلہ بنانا، دین پڑھانا ہے، کوئی ڈاکٹر وغیرہ میں نے نہیں بنانا۔ اتفاق ایسا ہوا دونوں کی بچیاں وقفے وقفے سے فوت ہو گئی۔ وہ دونوں آپس میں ملے، وہ جو کہتا تھا نا میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے وہ بھی رو رہا، بڑا رو رہا ہے۔ دوسرا دوست پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا ابھی تو میں نے لوگوں سے اتنا قرض لیا، ابھی تو فیسیں جو میں نے اپنی بیٹی کی دی ہیں ابھی وہ بھی قرض دینا ہے، وہ بچی دنیا سے چلی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو دوسرا تھا نا جس نے بچی کو عالمہ بنایا، وہ کہنے لگا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس نے سوال کیا تو روتا نہیں، پریشان نہیں ہے؟ اس نے کہا میں کیوں رہوں، میری بیٹی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے، میرا بابا کب آئے اس کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں، میں کیوں رہوں؟ یہ آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد دین پڑھاؤ گے نا، اور جنازہ پڑھا دیں گے، 4 دعائیں کر دیں گے، تمہیں غسل سنت کے مطابق دے دیں گے، سنت کے مطابق تمہیں دفنا دیں گے، تیرے مرنے کے بعد کوئی اچھے الفاظ میں دعا کر دیں گے، ڈگریاں فلاں فلاں۔ پھر آتے مولوی صاحب بچے پوچھتے بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی ان کی تربیت کرو، اللہ سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین ہمارے قاری صاحب کو اور اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد رکھے۔ اور جتنی بھی میری بیٹیوں نے یہ قرآن مجید پڑھا ہے یا جامعہ صحیح البخاری پڑھی ہے، حدیث کی کتابیں پڑھی، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور بچیوں جو ہماری بیٹیاں اللہ بہترین کے زندگی کو عالمہ فاضلہ بنائے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں کہی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔